علاج ہو رہا ہے میڈیکیشن یا ڈاکٹر سے کنسلٹنسی یا ٹیسٹ، یہ کام تو پاکستان میں ہو سکتا تھا یا نہیں یہ تو کام تو ان کا مجھے تو کوئی نظر ایسا نہیں آیا کہ وہ باہر جانے کی کوئی جواز، اور کانوکٹ کو باہر بھیجا ہے، ایک مجرم کو باہر بھیجا ہے۔ شریف خاندان نے سچ شاذ و نادر ہی بولا ہے، سارے خاندان نے؟ میری جائیداد ہی کوئی نہیں، دنیا لندن میں کیا پاکستان میں بھی میرے نام کوئی جائیداد نہیں۔ الحمدللہ 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 الحمدللہ۔ یہ اچھا آپ تو وکیل بھی رہے ہوئے ہیں ان کے 99 کے بعد، تو پھر وکیل کو تو زیادہ کلائنٹ کے سچ اور جھوٹ کا پتہ ہوتا ہے نا۔ میں اس پہ آپ کو ایک واقعہ ان کا 6 دسمبر سن 2000 میں ان کا وکیل تھا جی۔ آپ اپوزیشن لیڈر بھی تھے؟ میں اپوزیشن لیڈر تھا سینٹ میں، جس دن ڈیزالو ہوئی 12 اکتوبر کو مارشل لاء لگایا مشرف نے، اور میں اس کے بھرپور مخالف رہا تھرو آؤٹ، اور پھر ان کا وکیل بھی، انہوں نے وکیل بھی کیا مجھے، میں نے تحفظات بیان کیے۔ کلثوم بی بی جب میرے پاس تشریف لائیں سب پہلے دفعہ، تو میں نے وکیل کرنے کے لیے، تو میں نے کہا کہ میں بھابھی دیکھیں میں اگر پوری محنت کرتا ہوں، دبا کے محنت کرتا ہوں، سارا کام چھوڑ دیتا ہوں، سارے اپنے وکلاء جتنی میری ٹیم ہے ایک ہی آپ ہی کے کیس میں اور میاں صاحب کے کیس میں لگ جاتا ہے، اور بہترین جو میری ناقص صلاحیتیں ہیں پر ان کی بہترین استعمال کر کے میں عدالت میں ساری توانائیاں صرف کر دیتا ہوں اور کیس ہار جاتا ہوں۔ آپ تو کہیں گے کہ یہ میں نے کہا فیصلہ تو ججوں نے کر ظاہری بات ہے، اور کیس میں ہار جاتا ہوں نیک نیتی سے محنت کر کے۔ تو آپ کو بڑے میاں صاحب اس وقت حیات تھے، میاں شریف صاحب، وہ کہیں گے بیٹی تو اس کے دفتر گئی کیوں؟ اس کو یہ تو ملے ہوئے تھے پیپلز پارٹی کے ساتھ، پیپلز پارٹی کا بندہ پیپلز پارٹی کا تھا، اور ہمارے پارلیمنٹ میں روز ہماری تصدیق کرتا تھا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ میاں صاحب، بڑے میاں صاحب وہ ہیں جو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ اعتزاز کو وکیل، کہ اعتزاز کو وکیل کو۔ اچھا، ان کے اپنے اٹارنی جنرل نے انکار کیا، ان کے اپنے لا منسٹر نے انکار کیا، اور 2-4 بڑے وکیلوں میں ان کا نام نہیں لیتا، جن کے پاس یہ گئے کہ جی ہم کیس نہیں لیں گے، وہ کیس لے بھی لیتے تھے۔ اچھا، شریف الدین صاحب نے کیس لے لیا، اور مرحوم نے، اور 4-5 دن بعد فون وہ چلا گیا کہ وہ جی فائل لے جائیں، ان کے لیے کانفلکٹ ہو گیا، ان کو مشورہ دوسری طرف سے انہوں نے دیا ہوا ہے۔ تو اس طرح پھر وہ میرے پاس آئیں، تو میں نے ان کو جب یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ بڑے میاں صاحب، کیونکہ میں نے ذکر ان کا خاص کیا تھا، وہ پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ اعتزاز احسن کے پاس جاؤ۔ میں نے پھر کیس لے لیا۔ میں نے ایک ان سے واضح کی بات کہ مجھے بی بی شہید سے اجازت لینی پڑے گی، اس وقت حیات تھی، خیر ہاں، اور میں نے کہا کیونکہ ان پہ خاص میاں صاحب کی کرم نوازی رہی ہے، شوہر کو 11 سال جیل رکھا، زبان کاٹی، بی بی کو در بدر، اور 3 شہروں میں ایک دن پیشی ہوتی تھی بی بی کی، کراچی، لاہور اور پنڈی میں ایک ہی دن کیس لگے ہوتے تھے۔ تو میں نے کہا بڑا، تو ان سے میں اجازت، وہ ایک اور داستان ہے، وہ اجازت دی بی بی نے بڑی فراخ دلانا۔ بی بی ملک سے باہر تھی اس وقت؟ ملک سے باہر تھی۔ اب یہ کرتے کرتے 6 دسمبر آتا، 6 دسمبر کو ایک کوئی بیان جو میں نے نہیں دیکھا اخبار میں اتفاق سے اس دن، پر بیان قاضی حسین احمد مرحوم کا تھا کہ میاں نواز شریف کو اگر باہر بھیجنے کی کوشش کی حکومت نے تو جماعت اسلامی کے کارکن اور سڑکوں پہ نکل آئے، ساری ہوائی اڈوں کو گھراؤ کر رہے ہیں اور رستے روک دیں گے۔ اب میرے پاس دوپہر کو تشریف لے آئی، مجھے کہنے لگی یہ افواہیں یوں ہی چلیں گی، آپ اپنا کام مخالف والا جو ہے آپ کام تیز کریں۔ میاں نواز شریف نے پیغام بھیجا ہے کہ میں لڑوں گا، مروں گا اسی دھرتی میں، باہر نہیں جاؤں گا، یہ مجھے کہا، اور لڑ جو اور تیز کرو کام۔ میں نے کہا بھابھی آج تو آپ بڑے جوش میں ہیں،
کہتی ہیں بس ہم نے فیصلہ کر لیا، اب وہ میری لائن اور جو مزاحمت جس طرح میں نے کیا وہ کہتے ہیں بس وہی مزاحمت اور وہی سب کچھ، تیز ہو جاؤ۔ اب میں نے پھر جب چلی گئی تو اپنی ٹیم کو بلایا اور میں نے کہا بھائی تم یہ کرو، تم یہ درخواست دو، تم اب تیز کر دو کام، اب ذرا وی ہیو ٹو کیس تیار کرنا، ورک ہارڈ، اینڈ کوئی ایڈجرمنٹ نہیں لینی اس میں، کوئی کسی کاغذ پورے ہر کیس ہر اس تاریخ پہ پورے ہونے چاہیے، کوئی جس کی ڈیوٹی لگی ہے اس کا اس دن کے لیے کام پورا ہونا چاہیے۔ 9 تاریخ شام کو مجھے ٹیلی فون آنے شروع ہو گئے میڈیا سے، 9 دسمبر کو، 9 دسمبر 3-4 دن کے بعد، 3 دن بعد 9 دسمبر کو رات کو فون آنے شروع ہو گیا کہ میاں نواز شریف تو سعودی عرب جا رہے ہیں۔ میں نے کہا وکیل تیاری کر رہا ہے کیس کی اور کلائنٹ جو ہے وہ بھاگ رہا ہے۔ ہاں ہاں، اچھا، میں نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں، وہ کہہ لیں گے وہ تو جا رہا ہے، میں نے کہا ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ کہیں سعودی بادشاہ کا جہاز آ گیا ہے، پنڈی چکلالہ ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوا ہے، میاں صاحب وہاں پہنچ رہے ہیں۔ میں نے کہا وہ تو لانڈی جیل میں، آپ تو سوچ نہیں سکتے تھے کیونکہ 3 دن تو پہلے کہہ رہے ہیں کہ لڑ جائیں گے، مر جائیں گے۔ میں نے کہا وہ لانڈی جیل میں ہے، یہ طیارہ پنڈی میں آیا ہے، اس میں انہوں نے کہا جی وہ جا رہے ہیں۔ میں نے کہا نہیں جا رہا، ہو ہی نہیں سکتا۔ ادھر میاں صاحب بقول غوث علی شاہ صاحب، وہ غوث علی شاہ صاحب فرماتے ہیں جو ان کے ساتھ پنڈی جیل میں تھے، لانڈی جیل میں، کہ وہ ذرا دھوپ میں بیٹھے تھے، ذرا سردیوں کی دھوپ سیک رہے تھے، کراچی کی اچھی سرد دن تھا، تو میاں صاحب نکلے بڑے سج بج کے۔ تو غوث علی شاہ صاحب نے پوچھا میاں صاحب کوئی آ رہا ہے، ملنے آ رہا ہے؟ ملاقاتی کوئی؟ انہوں نے کہا نہیں ملنے نہیں آ رہا ہے، وہ آرام سے خرگوشی میں باہر جا رہا ہوں 4 گھنٹے کے لیے اور آپ سب کا فیصلہ کر کے آؤں گا۔ ان کو تسلیہ دے رہے ہیں، جھوٹی تسلیہ۔ اب میاں صاحب وہاں سے باہر نکلے لانڈی جیل سے، ایئرپورٹ کراچی ایئرپورٹ پہنچے، وہاں سے جہاز پہ بیٹھے، لاہور پنڈی ایئرپورٹ پہ آئے، پنڈی ایئرپورٹ سے طیارے پہ بیٹھے، 724 خاندان کے اور ملازمین، 2 باورچی، 2 ڈرائیور، کچھ کنیزائیں کہہ لیں۔ اب وہ بیٹھ کے 24 اور وہ چلے گئے۔ دوسرے دن اخبار میں تصویر لگتی ہے، میاں صاحب اور بیگم نواز شریف یہ جہاز ٹیک آف کر رہا ہے، نہیں جہاز کی سیڑھیوں پہ چڑھ رہے ہیں، صحیح، اور وہ جو ٹیل پہ سعودی عرب کے 2 ایمبلم ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور سعودی جہاز بادشاہ کے جہاز 747 پہ بیٹھ کے اور وہ جا رہے ہیں۔ میں تصویر دیکھ کے نیچے جو ان تصویر کے میری نظر پڑی تو سرخی لگی ہوئی ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، اعتزاز احسن نواز شریف کا وکیل۔ یہ تو میرے ساتھ کمال ہو گیا، یہ غوث علی شاہ کے ساتھ۔ اور تب بھی میاں صاحب چھوڑ گئے تھے، یہ واقعات ہیں، یہ ان کے ورکر کو سوچنا چاہیے۔ نثار علی خان کو چھوڑ گئے تھے، وہ نظر بند تھے، مشاہد حسین نظر بند تھے، خواجہ آصف نظر بند تھے، رانا مقبول تھے، نظر بند تھے، غوث علی شاہ تو 7 نظر بند تھے، شاہد خاقان عباسی تھے، اب بھی وہ نظر بند ہے۔ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ کسی دوسرے کو بھی آواز کے منگوا لوں۔ اچھا، باہر تو گئے کہ 4 گھنٹے میں سب کو لے جاؤں گا، اور کمال ہو گیا۔ اور اس وقت کیونکہ وہ یہ ٹی وی 24/7 نہیں ہوتا تھی، بریکنگ نیوز نہیں آ سکتی، نہیں آتی تھی، اگلے دن یہ اخبار چھپا تو آپ کو پتا چلا۔